13 دسمبر کا جلسہ بڑا اہم ہے۔ اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ بظاہر تو نون لیگ کا یہ گڑھ ہے لاہور، اور ساری سیٹیں نون نے جیتی ہوئی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ المیہ رہا ہے کہ نون لیگ کبھی یہاں بہت بڑا سیاسی شور نہیں کر سکی لاہور میں، اور اس کی وجہ اس کا ووٹر ہے جو کہ چٹ کپڑیا ہے، جو کہ بزنس مڈل کلاس ہے، جو اتنی تکلیف برداشت نہیں کرتا کہ وہ جا کے جلسہ گاہ میں بیٹھے انتظار کرے، دھکے کھائے۔ اس لیے وہ جلسوں میں نہیں جاتے، ووٹ ڈالتے ہیں نون لیگ کو، اور اس دن صرف ایکٹیو ہوتے ہیں، باقی وہ جلسے جلوس احتجاج مزاحمت اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن نون لیگ کے لیے یہ اب ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ اگر وہ 13 دسمبر کو اپنے ووٹرز کو اور اپنے سپورٹرز کو اس دن اتنی بڑی تعداد میں نکال دیں کہ لاہور میں ایک دفعہ یہ فضا بن جائے کہ بھئی آج یہ لاہور جو ہے یہ نون لیگ کا ہے، لاہور پی ڈی ایم کا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے ایک فضا جو ہے بن جائے گی، اور پھر لانگ مارچ کے لیے بھی راستہ ہموار ہو جائے گا۔ اچھا، یہ بتائیے کہ پیمانہ کیا ہوگا جلسے کی کامیابی کا اور ناکامی کا؟ دیکھیں، اب کوئی سائنسی آلہ تو ہے نہیں کہ جس سے اندازہ لگایا جائے کتنا کراؤڈ ہوگا، اور کتنا کراؤڈ ہوگا تو کامیاب ہوگا، لیکن اگر مار روڈ بھر لیتے ہیں اور مار روڈ کے اس کونے سے اس کونے تک جلسہ جلوس ہو رہا ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ پھر فقید المثال ہوگا، پھر واقعی ہم کہا کریں گے کہ یہ مسلم لیگ نون کے کامیاب جلسوں میں سے تھا۔ یہ فرمائیے کہ جلسے کی کامیابی اور ناکامی کی صورت میں پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر کیا تبدیلی دیکھیں، ہے؟ اگر تو جلسہ کامیاب ہوتا ہے تو مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کو بہت تحریک ملے گی، مہمیز ملے گی ان کی تحریک کو، اور پھر آگے ان کے لانگ مارچ کے لیے بڑا راستہ ہموار ہوگا، اور گورنمنٹ ڈی مورلائز ہوگی کہ آپ سب سے بڑے صوبے پنجاب کے دارالحکومت میں اتنا بڑا جلسہ کرتے ہیں تو کیسے ہے کہ اس کی ویوز نہ پہنچے۔ لیکن ظاہر ہے کوئی جلسہ جلوس چاہے جتنا بھی بڑا ہو، اس سے حکومت نہیں گرتی، حکومت ہلتی ہے۔ اور دوسرا، ناکام اگر فرض کریں ناکام ہوا تو ظاہر ہے ان کی تحریک بھی پھر ناکام ہو جائے گی، پھر لانگ مارچ بھی ناکام ہوگا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ناکامی کا چانس بہت کم ہے، کیونکہ جس طرح سے یہ ریلیاں ہوئی ہیں لاہور میں، اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ متحرک کرنے میں مریم نواز جو ہیں وہ لاہوریوں کو کامیاب رہی ہیں۔ اچھا، یہ فرمائیے کہ ماضی میں جتنے لانگ مارچ ہوئے ان کا فوری نتیجہ تو کوئی نہیں نکلا، لیکن اس کے کچھ عرصے بعد سپریم کورٹ کے ہاتھوں یوسف رضا گیلانی بھی فارغ ہوئے اور نواز شریف بھی۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ نہیں جی، لانگ مارچ کا لازمی کچھ نہ کچھ نتیجہ نکلتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک بھی ایسا لانگ مارچ ہے جس کا کچھ نتیجہ نہیں نکلا، فوراً نکلے یا کچھ عرصے بعد نکلے۔ لانگ مارچ ایک فائنل راؤنڈ ہوتا ہے کسی سیاسی جماعت کا، پھر اس کے بعد کمپرومائز نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد تیسرے فریق سے بات ہوتی ہے، پھر گورنمنٹ اس سے نکل جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ لانگ مارچ سے پہلے حکومت سے اگر بات ہو جائے تو دس وڈ بی بیٹر فار دا پاکستان، لیکن اگر لانگ مارچ شروع ہو گیا پھر میرا خیال ہے حکومت ریلیونٹ ہو جاتی ہے، پھر جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں پھر ان سے بات چیت ہوتی ہے۔ پچھلی دفعہ کے جو لانگ مارچ ہیں دو، ان میں بات اسٹیبلشمنٹ سے ہوئی تھی، اپوزیشن کی، حکومت سے نہیں ہوئی تھی۔ اس دفعہ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ لا فورسنگ ایجنسیز ہیں، کیونکہ ان کو پھر معاملہ ان کے پاس چلا جاتا ہے، اسلام آباد میں انہوں نے لوگوں کو سنبھالنا ہے۔ تو اگر گورنمنٹ فرض کرو یہ اس کو ٹیکل نہیں کرتی اور لوگ اسلام آباد کی طرف چل پڑتے ہیں، تو پھر تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے یا ریاست چلانے والوں نے اس میدان میں آنا ہے، اور انہیں مذاکرات کرنے پڑیں گے۔ خادم رضوی صاحب سے کیے، ہر لانگ مارچ والے سے انہوں نے کیے، حتیٰ کہ عمران خان صاحب سے جو مذاکرات ہوئے تھے وہ بھی جنرل رحیل شریف کے ہوئے تھے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ اگر لانگ مارچ ہو جاتا ہے، وزیر اعظم ریزائن نہیں کرتا، تو پہلے نو کانفیڈنس آئے گی یا اسمبلیوں سے استعفوں کی آپشن پہ جائیں گے؟ یہ میرا خیال ہے پہلے نو کانفیڈنس آنا چاہیے میری رائے میں، پھر اس کے بعد پہلے لانگ مارچ، پھر نو کانفیڈنس، اور پھر آخر میں استعفے آنے چاہیے۔ یہی سیکوینس پولیٹیکل جو ہسٹری ہے وہ بتاتی ہے کہ اس طریقے سے ہونا چاہیے۔